ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ عظیم الشان اور مقدس ترین مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے بندوں پر خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جہنم سے نجات کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزارتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کیا تھے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف طاری رہتا تھا۔ یوں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان المبارک کے علاوہ کسی بھی پورے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ چونکہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اس لیے پورے مہینے روزہ رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، یعنی اسے روزے کی فرضیت پر یقین ہو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب بے امید بھی ہو، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے نماز پڑھتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے، یعنی اسے روزے کی فرضیت پر یقین ہو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب امید بھی ہو، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، یعنی راتوں میں نمازوں کا اہتمام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قیام اللیل کی 2 صورتیں ہیں، ایک نماز تراویح جس کی 20 یا 8 رکعتیں ہیں، اور دوسری تہجد جس کی کم از کم 2 رکعات اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کثرت سے نوافل پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اس لیے ان نمازوں کے ساتھ ساتھ اشراق، چاشت، اوہین وغیرہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم معمول قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا بھی تھا۔ رمضان کو قرآن کریم سے خصوصی نسبت ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ جس طرح دوسری نیکیوں کا اجر اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا اجر بھی اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد زیادہ ہو جایا کرتی تھی، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک ختم سنانے کا معمول برابر رہا، اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال 2 مرتبہ پورا قرآن سنایا۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو ذکر و اذکار تسبیحات میں اضافہ ہو جاتا۔ کثرت ذکر کے ساتھ ساتھ اس ماہ میں دعائیں بھی خوب کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کو کثرت سے کرنے کا امت کو حکم دیا۔ ان میں سے 2 خصلتیں ایسی ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ کلمہ شہادت کی کثرت اور استغفار کرنا، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں جن سے کوئی چارہ کار نہیں، اور وہ جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے نجات مانگنا ہے۔ ان کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، درود شریف کے ساتھ استغفار وغیرہ کی کثرت کرنی چاہیے۔
اسی طرح جن اعمال کے وقت جو دعا منقول ہے ان کا اس ماہ میں خصوصیت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ مثلا افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزہ دار ہے، افطار کے وقت اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اسی طرح سحری کے وقت بھی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسے چھوٹی بڑی منقول دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے جائز مقاصد کے لیے بھی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، ماہ رمضان میں غریبوں مساکین لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے، آدمی جب دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے جن کے ہاں اکثر فاقہ رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے، اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اگر کبھی کوئی سوالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے خالی نہ جاتا تھا۔ اس ماہ میں سخاوت و صدقہ میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ تیز ہوا بھی اس کا مقابلہ نہ کر پاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ محترم ناظرین، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشہ قدم پر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو اپنے معاملات بنا لیں تو انشاءاللہ روزے کے سارے فوائد حاصل کر سکیں گے اور دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، مجھے دیجیے اجازت، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگلی بار زندگی نے وفا کی تو ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔